ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خانہ کعبہ کی طواف کر رہے تھے، دیکھا کہ ایک شخص اپنی ماں کو کندھے پر بیٹھا کر خانہ کعبہ کی طواف کر رہا ہے۔ جب اس نے اپنی ماں کو خانہ کعبہ کی طواف کرا لی، وہ امیر المومنین کے پاس آیا اور کہا امیر المومنین میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا۔ امیر المومنین نے کہا کیا تو بات کر رہا ہے؟ اس نے کہا ہاں امیر المومنین میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا، میں نے کندھے پر بیٹھا کر اپنی ماں کو خانہ کعبہ کی طواف کرا دیا۔ امیر المومنین نے کہا ارے تو کیا اپنی ماں کے حق ادا کرنے کی بات کر رہا ہے؟ جب تو پیدا ہو رہا تھا تیری ماں کی زبان سے جب چیخ نکل رہی تھی تو اس کا حق ادا نہیں کر سکتا، تو اپنی ماں کا حق ادا کرنے کی کیا بات کر رہا ہے؟ میرے بھائیوں ہم اپنی ماں کا کبھی حق ادا نہیں کر سکتے، لیکن رب العالمین نے ہمیں ایک دعا سکھلائی، فرمایا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ رب العالمین تو اس پر رحم فرما۔ معزز سامعین، بزرگان دین، دینی ملی بھائیوں، آج کی اس مختصر سی ساعت کے اندر میں جس موضوع کے تحت آپ حضرات کے سامنے چند منٹ گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ رب العالمین کی چند نصیحتیں۔ اگر ہم نے ان نصیحتوں کو سمجھ لیا تو سمجھ لیجئے کہ دین کو سمجھ گیا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز اللہ رب العالمین نے بیان کیا، فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب نے یہ حکم دیا کہ تم عبادت کرو تو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ آپ کہیں گے مولانا عبادت کس کو کہتے ہیں؟ ہر وہ کام جس سے اللہ تعالیٰ خوش اور راضی ہو جائے وہ عبادت ہے۔ نماز بھی عبادت، روزہ بھی عبادت، زکوٰۃ بھی عبادت، حج بھی عبادت، مدد کرنا بھی عبادت، مدد طلب کرنا بھی عبادت۔ یہ سارے کام اللہ رب العالمین کے لیے کیا جائے تو یہ عبادت ہے۔ اس لیے جب ہم 5 وقتوں کی نماز قائم کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، دل میں یہ اقرار کرتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ رب ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ آپ کہیں گے مولانا ہم قرآن و حدیث کو ماننے والے ہیں، قبروں میں نہیں جاتے، مزاروں میں نہیں جاتے، لیکن گاؤں محلے میں دیکھیں گے جب گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے، بچہ رونے لگتا ہے، چلانے لگتا ہے، تو عورتیں بچے کو کسی بابا کے پاس لے کر جاتی ہے، کسی مولوی کے پاس لے کر جاتی ہے، اور جانے کے بعد اس کے پاس تعویذ بنوا کر لاتی ہے یا کالا دھاگا پڑھوا کر لاتی ہے اور بچے کے گلے میں ڈال دیتی ہے۔ شوہر بیوی سے محبت نہیں کرتا تو بیوی کسی بابا کے پاس جاتی ہے اور اس سے تیل پڑھوا کر لاتی ہے اور لانے کے بعد شوہر کو کھلا دیتی ہے تاکہ شوہر بیوی سے محبت کرنے لگے۔ میرے بھائیوں کھیتی کرنے والا سبزی کی کھیتی کرتے ہیں تو اس میں ایک پتلا بنا دیتے ہیں، اس میں ایک ہنڈی رکھ دیتے ہیں اور رکھنے کے بعد اس میں چونا لگا دیا جاتا ہے اور پھر کالی پوت دیا جاتا ہے تاکہ کھیت میں کسی کی نظر نہ لگے۔ گاڑی خریدنے والے کیا کرتے ہیں؟ ایک جوتا گاڑی کے پیچھے لٹکا دیتے ہیں تاکہ کسی کی نظر گاڑی میں نہ لگے۔ میرے بھائیوں یہ تمام چیزیں شرک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرقا والتمائم والتوالۃ شرک، حرام چیز پڑھ کر دم کرنا، تعبیز پہنانا، ڈورا پہنانا، کالے دھاگے کو پہنانا اور کیا بولتے ہیں کہ شوہر بیوی کے لیے وہ تیل پڑھوا کر لانا، یہ تمام چیزیں حرام ہے اور یہ تمام چیزیں شرک ہے۔ دنیا میں سب سے بڑا گناہ اگر کوئی ہے تو وہ شرک کا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم پیشانی کو سب سے اونچائی حصے پر رکھا ہے، یہ جسم کا سب سے اونچا حصہ ہے، اگر یہ جھکے گا تو رب العالمین کے سامنے جھکے گا، اس کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ نبی لئن اشرکت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرین، یہ نبی اگر تم بھی شرک کرو گے تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے، تمہاری نیکیاں ختم ہو جائے گی۔ ظاہر سی بات ہے کہ نبی شرک نہیں کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی کی امت کو سمجھانے کے لیے یہ انداز اپنایا کہ اگر تم بھی شرک کرو گے تمہارے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ میرے بھائیوں آج سماج اور معاشرے میں ذرا سی بات پر شوہر بیوی میں جھگڑا ہو جاتے ہیں تو بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ کر قسم کھا لیتی ہے کہ میں نے یہ کام نہیں کی۔ میرے بھائیوں اللہ رب العالمین کے علاوہ ان کی تمام مخلوق کی قسم کھانا حرام ہے، شرک ہے۔ قسم کھائی جائے گی تو صرف رب العالمین
العالمین کی، اس کے علاوہ کسی کی قسم نہیں کھائی جائے گی۔ تو اللہ رب العالمین کی پہلی نصیحت کہ تم عبادت کرو تو صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کرو۔ دوسرا نصیحت جو ہے وہ ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ پیدا کرنے والا تو اللہ تعالیٰ ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کرنے کا ذریعہ ماں باپ کو بنایا ہے۔ ماں نے 9 مہینے تک پیٹ میں رکھا، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہاری ماں کے پیٹ میں تمہارے لیے خوراک کو رکھ دیا، پھر ماں نے خونے جگر سے دودھ کی شکل میں تمہیں پلایا۔ رات میں جب بچہ بستر پر پیشاب کر دیا، گندگی کر دی، بچہ رونے لگا، چلانے لگا، ماں گیلی بستر پر سو گئی، بچے کو سوکھے پر سلا دیا۔ رات میں جب بچے کے پیٹ میں درد ہوا، بچہ رونے لگا، چلانے لگا، ماں باپ بچے کو چپ کرانے کی خاطر پوری رات جاگ کر بتا دی۔ اگر یہ محبت کوئی کرتا ہے تو ماں باپ اپنے بچے سے کرتا ہے۔ اسی لیے رب العالمین نے کہا کہ تمہارے والدین میں سے کوئی بھی ایک بڑھاپے کی عمر میں پہنچ جائے تو تم اس کو اف تک مت کہنا، اس لیے کہ عربی زبان میں سب سے چھوٹا لفظ کسی کو تکلیف دینے کے لیے اف کہنا ہوتا ہے۔ رب العالمین نے یہاں اف کا لفظ استعمال کیا ہے کہ اگر تمہارے والدین میں سے کوئی بڑھاپے میں پہنچ جائے تو تم اس کو اف تک مت کہنا۔ ہاں، ان کی بہت ساری باتیں غلط ہو سکتی ہے، بہت ساری باتیں بری ہو سکتی ہے، ان کی غلط باتوں کو برداشت کر لو، ان کی بری باتوں کو برداشت کر لو۔ اگر تمہارے والدین موجود ہے تو تم اس کی خدمت کرو۔ والدین کی قیمت ان سے پوچھئے جن کے پاس والدین نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اگر آپ کے پاس والدین ہیں تو اب آپ کو اللہ تعالیٰ موقع دے رہا ہے گناہوں کی بخشش کروانے کا، مغفرت کروانے کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ممبر پر تشریف لائے، سیڑھی کے ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، آپ نے کہا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، کہا آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، کہا آمین۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو آمین کہا، ہم لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور وہ بددعا کر رہے تھے کہ اس شخص کی قسمت پھوٹ جائے، وہ شخص برباد ہو جائے، وہ شخص ہلاک ہو جائے جس نے اپنے والدین میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت کر کے اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروا سکے تو اس شخص کی قسمت پھوٹ جائے، وہ شخص ہلاک و برباد ہو جائے۔ دوسرا وہ شخص یہ ہے، دوسرا وہ شخص جو رمضان المبارک کے مہینے کو پایا اور پانے کے بعد اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروا سکے تو اس شخص کی بھی قسمت پھوٹ جائے۔ اور تیسرا وہ ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے اور وہ درود نہ بھیجے تو اس شخص کی بھی قسمت پھوٹ جائے۔ میرے بھائیوں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اپنے والدین کے ساتھ ادب کے ساتھ بات کرنا، ان کے لیے تم اپنی بازوؤں کو پھیلا دو، ادب کے ساتھ بات کرو، نرمی کے ساتھ بات کرو۔ تم دنیا میں جتنے بڑے عہدے میں چلے جاؤ، افسر بن جاؤ، ڈی ایم، جج، کلکٹر بن جاؤ، ڈاکٹر بن جاؤ، لیکن تم والدین سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ جب تم والدین کے پاس بیٹھو تو سوچو کہ ماں کے قدم کے نیچے جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خانہ کعبہ کی طواف کر رہے تھے، دیکھا کہ ایک شخص اپنی ماں کو کندھے پر بیٹھا کر خانہ کعبہ کی طواف کر رہا ہے۔ جب اس نے اپنی ماں کو خانہ کعبہ کی طواف کرا لی، وہ امیر المومنین کے پاس آیا اور کہا، امیر المومنین، میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا۔ امیر المومنین نے کہا، کیا تو بات کر رہا ہے؟ اس نے کہا، ہاں امیر المومنین، میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا، میں نے کندھے پر بیٹھا کر اپنی ماں کو خانہ کعبہ کی طواف کرا دیا۔ امیر المومنین نے کہا، ارے تو کیا اپنی ماں کے حق ادا کرنے کی بات کر رہا ہے؟ جب تو پیدا ہو رہا تھا، تیری ماں کی زبان سے جب چیخ نکل رہی تھی تو اس کا حق ادا نہیں کر سکتا، تو اپنی ماں کا حق ادا کرنے کی کیا بات کر رہا ہے؟ میرے بھائیوں، ہم اپنی ماں کا کبھی حق ادا نہیں کر سکتے، لیکن رب العالمین نے ہمیں ایک دعا سکھلائی، فرمایا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یہ رب العالمین تو اس پر رحم فرما، ہماری اوقات نہیں ہے کہ ہم اس کے حق کو ادا کر سکے، تو ہی اس پر رحم فرما، جس طرح اس نے ہمیں بچپن میں پالا تھا، آج تو اس کے اوپر رحم فرما۔ لیکن آج سماج اور معاشرے میں دیکھا جاتا ہے کہ جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں، ان کی زمین جائیداد کو اپنے بچے میں تقسیم کر لیتے ہیں، ماں باپ کو ایک دوسرے گھر سے نکال دیتے ہیں اور وہ سڑکوں میں گھومتے رہتے ہیں، کھانا ایک وقت کی کھانا بھی نصیب نہیں ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، تو رب العالمین کی دوسری نصیحت یہ ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ تم دنیا میں جتنی بھی عبادت کر لو، اگر تمہارے والدین ناراض ہے، تم 10 مرتبہ کہیں، 100 مرتبہ بھی حج کر لو، نماز پڑھ کے تم اپنے پیشانی کو پھوڑ دو، اگر تمہارے والدین ناراض ہے تو تمہاری عبادت کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔
कल क़यामत के दिन तुम्हारे मुंह में इबादत को मार दी जाएगी। मेरे भाइयों, तो रब्बुल आलमीन की दूसरी नसीहत कि वालिदैन के साथ अच्छा सुलूक करो। और तीसरी नसीहत फरमाया वातिदल क़ुरबा हक़्क़हु वल मिस्कीन, कि रिश्तेदारों को उनका हक दो, गरीबों को उनका हक दो, मुसाफिरों को उनका हक दो, जिनका जो हक है उनको उनका हक दे दो, उनको उनका हक दे दो। लेकिन आज तुम्हारे रिश्तेदार गरीब हैं, उनके घर में खाने के लिए नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, तुम उनको ज़कात और सदके का रकम नहीं देते हो, तो तुम उनके ऊपर जुल्म कर रहे हो। जब तुम रिश्तेदारों में खर्च करते हो तो खर्च करने से माल में कमी नहीं होती है, माल में बरकत होती है। ये लोगों रिश्ता तोड़ने वाला ना बनो, रिश्ता जोड़ने वाला बनो। आज कई जगहों में देखा जाता है कि भाई भाई से नाराज है, बाप बेटे से नाराज है, खानदान वाले एक दूसरे खानदान वाले से नाराज है। इतना ही नहीं, मरने से पहले हम अपने बच्चों को नसीहत करके जाते हैं, देखो बेटा गांव में मैंने फला आदमी से पूरी जिंदगी बातचीत बंद रखा है, मेरे मरने के बाद तुम उससे रिश्ता मत जोड़ना। ये लोगों रिश्ता तोड़ने वाला ना बनो, रिश्ता जोड़ने वाला बनो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला यदखुलुल जन्नत हत्ता कातिअ, रिश्ता तोड़ने वाला जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। आज देखा जाता है भाई बहन में नाराजगी, बातचीत बंद है, और एक खानदान वाले दूसरे खानदान वालों से बात नहीं करते। दरा सी बात पर सास बहू से बात नहीं करती, बहू सास से बात नहीं करती, ननद भाभी से बात नहीं करती, भाभी ननद से बात नहीं करती। उन लोगों को ये हदीस याद रखनी चाहिए कि ला यहिल्लु लिमुस्लिमिन अन यहजुरा अखाहु फौका सलास, कि 3 दिनों से ज्यादा किसी मुसलमान के लिए जायज नहीं कि वो किसी से बातचीत बंद कर दे। अगर वो बातचीत बंद कर दे और उसी हालत में मर जाए तो वो जहन्नम में दाखिल होगा। मेरे भाइयों, तो रब्बुल आलमीन की तीसरी नसीहत कि जिनका जो हक है उनका वो हक दे दो। चौथी नसीहत क्या है? रब्बुल आलमीन की चौथी नसीहत क्या है? वला तुबज़्ज़िर तबज़ीरा इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख़वानश-शयातीन व कान अश-शैतानु लिरब्बिही कफूरा, कि लोगों फजूल खर्ची ना करो, बेशक फजूल खर्ची करने वाला शैतान का भाई है। आज शादी ब्याह का क्या माहौल है, आपसे मख्फी नहीं। कलकत्ता में एक जगह शादी हुई, उसने अपनी बेटी की शादी में 2 किलो सोना दिया। बताओ ये फजूल खर्ची है कि नहीं? यूपी में एक जगह उसने तमाम बारातियों के लिए एक ड्रेस बनवाई। बताओ ये फजूल खर्ची है कि नहीं? बनारस के करीब एक जगह का वीडियो सामने आया था, एक हाजी साहब कुर्ता पजामा लगाए हुए हैं, गोल टोपी लगाए हुए हैं, दाढ़ी छोड़े हुए हैं, एक शादी में जा रहे हैं। जब वो शादी के घर में पहुंचते हैं तो क्या देखा जाता है कि खूबसूरत नौजवान लड़कियां गुलाब का फूल बरसा रही है और हाजी साहब वहां से मुस्कुराते हुए जा रहे हैं। मेरे भाइयों, इन रस्मों को खत्म कर दीजिए, नहीं तो खुदा की कसम आने वाली नस्ल बर्बाद हो जाएगी। मेरे भाइयों, आज कितने गरीब लड़कियां हैं जिनके वालिद के पास उनकी शादी कराने के लिए रुपया पैसा नहीं है। आज कितने बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, पढ़ने में बहुत ज़हनदार है, लेकिन उनके वालिद के पास स्कूल फीस भरने के लिए रुपया नहीं है। आज कितने मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे हैं जिनके वालिद के पास महीने में 1000-2000 रुपया देने का इंतजाम नहीं है। बेचारा दाल चावल खाकर दीन की तालीम हासिल करते हैं। आज कितने मस्जिदों के इमाम को देख लीजिए कि उनकी तनख्वाह 5000-10,000 रुपया है। बेचारा कैसे कैसे अपनी बीबी बच्चों को पालता है। लेकिन अमीरों की शादी में लाखों करोड़ों रुपया पानी की तरह बहा दिया जाता है। आज कितने गरीब हैं जो फुटपाथ से खाना उठाकर खाने पर मजबूर है, लेकिन अमीरों की शादी में लाखों रुपया का पड़ाका और डीजे में खत्म कर दिया जाता है। ये लोगों फजूल खर्ची ना करो, आज फजूल खर्ची ना करो। आज हल्दी का रस्म, मंगनी का रस्म, बारात का रस्म, इन तमाम रस्मों को खत्म कर दीजिए जिनका कुरान हदीस से कोई ताल्लुक नहीं। उन रस्मों को जूतों से रौंद फेंकिए। मेरे भाइयों, हल्दी के नाम पर तमाम लड़कियां, सारी लड़कियां हल्दी के दिन हल्दी रंग के कपड़े पहनती है और नाच गाना हो रहा है, डीजे बजाया जाता है और कैमरा लेकर दूल्हा दुल्हन के रूम में घुस जाता है और फिर फोटो खींचा जाता है। फोटो खींचकर उसे सोशल मीडिया पर डाल दिया जाता है। और नौजवानों, ए मुसलमानों, तुम्हारी गैरत कहाँ चली गई? अरे हम मुसलमान हैं, हमारी पहचान है तो हमारी गैरत से है, हमारी पहचान है तो हमारी शर्म और हया से है, लेकिन अपनी माँ बहन बेटियों की इज्जत को तुम नीलाम कर रहे हो। मेरे भाइयों, फजूल खर्ची ना करो। फजूल खर्ची करने वाला शैतान का भाई है, तुम शैतान का भाई ना बनो। अल्लाह का शुक्र
گزار بندہ بنو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں مال و دولت سے نوازا ہے۔ کل قیامت کے دن رب العالمین سوال کرے گا، 5 سوال تمام لوگوں کو کرے گا، ان میں سے ہم کو بھی کرے گا، تمام لوگوں کو کرے گا۔ ان میں سے ایک سوال یہ بھی ہوگا کہ تم نے مال کو کہاں سے کمایا تھا اور کہاں پہ خرچ کیا تھا۔ لوگوں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں مال و دولت سے نوازا ہے تو اسے صحیح جگہ پر خرچ کرو۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم۔